باب دوم، ایمان میں کمی کے خارجی اسباب۔ خارجی طور پر اثر انداز ہونے والے گناہ جو ایمان کو کمزور کرتے ہیں، اور یہ وہ ہیں کہ جن کا سبب کسی دوسرے کا اثر انداز ہونا ہے، اور یہ 3 اسباب بطور خلاصہ ہیں۔ پہلا سبب، مسلمانوں کا دشمن شیطان۔ ایمان پر بطور نفس اثر انداز ہونے والے خارجی اسباب میں سے یہ ایک قوی سبب شمار کیا جاتا ہے۔ پس شیطان مومنوں کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ وہ ہر وقت مومنوں پر مصائب کی ٹوہ میں لگا رہتا ہے، اس کا اور کوئی کام ہی نہیں ہے۔ اسے بس فکر ہے تو ایمان کی کہ مومنوں کے سینوں میں اسے جھنجھوڑنا اور کمزور کرنا ہے۔ تو جو شخص شیطان کے وسوسوں کا مطیع ہو گیا اور اس کے خطرات کے لیے فرمانبردار ہو گیا اور اللہ کی پناہ میں نہ آیا، تو اس کا ایمان کمزور ہو جاتا ہے، بلکہ بعض دفعہ بالکل ہی ختم ہو کر رہ جاتا ہے۔ جتنا ایک مسلمان ان خطرات اور وسوسوں کو قبول کرے گا، اتنا ہی اس کا ایمان کمزور ہوگا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس سے بہت زیادہ سے ڈرایا اور اس کے خطرات واضح کیے اور اس کی اتباع کے برے انجام بیان فرمائے، اور بتایا کہ یہ مومنوں کا دشمن ہے اور اسے دشمن ہی سمجھو، تبھی تم اس کے وسوسوں سے سلامت رہو گے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان ومن یتبع خطوات الشیطان فإنہ یأمر بالفحشاء والمنکر۔ اے ایمان والو، شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو۔ جو شخص شیطان کے قدموں کی پیروی کرتا ہے تو بے شک شیطان بے حیائی اور بری بات کا حکم دیتا ہے۔ سورۃ النور۔ اور فرمایا، ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر۔ شیطان تمہارا دشمن ہے، پس اسے دشمن ہی سمجھو۔ وہ اپنی جماعت کو اس لیے بلاتا ہے کہ وہ جہنم کے ساتھی بن جائے۔ سورہ فاطر۔ اور فرمایا، ان الشیطان للانسان عدو مبین۔ بے شک شیطان انسان کے لیے ظاہر دشمن ہے۔ سورہ یوسف۔ اور فرمایا، استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ اولئک حزب الشیطان الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون۔ شیطان ان پر غالب آ گیا تو انہیں اللہ کی یاد بھلا دی۔ یہ لوگ شیطان کی جماعت ہیں، خبردار شیطان کی جماعت خسارے والی ہے۔ سورۃ المجادلہ۔ علامہ ابن جوزی رحمہ اللہ کہتے ہیں، ہر عقل مند پر یہ لازم ہے کہ وہ دشمن سے اپنے بچاؤ اور دفاع ہر وقت اپنے پاس رکھے، کیونکہ وہ ظاہری دشمن ہے اور آدم علیہ السلام کے زمانے سے اس کی دشمنی چل رہی ہے، اور وہ بنی آدم کے حالات کو بگاڑنے میں اپنی عمر اور اپنی جان خرچ کر رہا ہے۔ اس کے بعد علامہ ابن جوزی رحمہ اللہ نے کچھ نصوص ذکر کیے اور کہا، قرآن میں ایسی آیات بکثرت ہیں۔ امام ابو محمد مقدسی رحمہ اللہ اپنی کتاب ذم الوسواس کے مقدمے میں یوں کہتے ہیں، اما بعد، اللہ تعالیٰ نے شیطان کو انسان کا دشمن بنایا جو اس کے سامنے صراط مستقیم پر بیٹھا ہوا ہے، اور وہ انسان کے پاس ہر جانب اور ہر راستے سے آتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے خبر دی ہے، لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ۔ میں ان کے لیے تیرے سیدھے راستے پر بیٹھ جاؤں گا، پھر میں ان کے آگے پیچھے دائیں اور بائیں جانب سے آؤں گا، اور ان میں سے اکثر کو تو شکر گزار نہ پائے گا۔ سورۃ الاعراف۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کی پیروی کرنے سے منع کیا اور ہمیں اس کے ساتھ دشمنی اور مخالفت کرنے کا حکم دیا۔ چنانچہ فرمایا، ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا۔ شیطان تمہارا دشمن ہے، پس اسے دشمن ہی سمجھو۔ سورہ فاطر۔ اور فرمایا،
یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنہ، اے بنی آدم تمہیں کہیں شیطان فتنے میں نہ ڈال دے جس طرح اس نے تمہارے والدین کو جنت سے نکالا۔ سورۃ الاعراف۔ اللہ تعالیٰ نے وہ سب کچھ بتا دیا جو اس نے ہمارے والدین کے ساتھ سلوک روا رکھا تاکہ وہ ہمیں اس کی اطاعت سے بچائے، نیز کہ ہم اس کی مطابقت کرنے پر کسی بھی معذوری کا اظہار نہ کریں، اور ہمیں حکم دیا کہ ہم صراط مستقیم پر چلیں۔ پس شیطان انسان کا دشمن ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے عقائد بگاڑ دے اور ہمارا ایمان خراب کر دے۔ تو جو شخص اپنے آپ کو اللہ کی یاد کے ساتھ اور اس کی طرف پناہ لے کر اس سے اپنے آپ کو نہ بچائے تو وہ شخص شیطان کی چراگاہ بن جاتا ہے۔ وہ اس کے لیے نافرمانی کو مزین کر دیتا ہے اور اسے مناہی کے ارتکاب میں رغبت دلاتا ہے اور بے حیائی کے ارتکاب پر انسان کو برانگیخت کرتا ہے۔ پس افسوس جس نے شیطان کی پیروی کی، اس کا دین ضائع ہو گیا اور اس کا ایمان برباد ہو گیا۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں، اپنے آپ کو اس بات سے بچاؤ کہ شیطان تمہارے ارادوں اور افکار کی طرف سے تم پر قابو پائے، کیونکہ وہ ان کو تجھ پر خراب کر دے گا، ورنہ اس کا تدارک مشکل ہو جائے گا اور وہ تم پر طرح طرح کے وساوس اور نقصان دہ افکار ڈال دے گا، تمہارے اور تمہاری سوچ کی نفع بخش چیزوں کے درمیان حائل ہو جائے گا، تو اس طرح تو تم خود اسے اپنے اوپر حاوی کر رہے ہوگے، اور یہ سب تمہارے دل کے وسوسوں اور خیالات کی وجہ سے ہے۔ تو نے اسے اپنے خیالات اور دل پر کنٹرول دیا تو وہ تیرا بادشاہ بن گیا۔ اس کی امام ابن قیم رحمہ اللہ نے اب ایک انوکھی مثال بیان کی جو اس بات پر مکمل طور پر صادق آتی ہے، چنانچہ انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، اگر تم اس پر پوری طرح صادق آنے والی مثال چاہتے ہو تو وہ اس طرح ہے۔ ایک شدید بھوکا کتا ہے، تیرے اور اس کے درمیان گوشت یا روٹی کا ایک ٹکڑا ہے، تو وہ تجھے دیکھ رہا ہے اور تجھ پر اپنی نظریں گاڑے ہوئے ہے، اور تو اس کی مخالفت نہیں کر رہا۔ وہ تیرے زیادہ قریب ہے، پس تو اسے ڈانٹ رہا ہے اور اس پر چیخ رہا ہے، مگر وہ انکار کر رہا ہے اور تجھ پر منڈلا رہا ہے، اور جو کچھ تیرے سامنے ہے اسے وہ لوٹنا چاہتا ہے۔ ان کی مراد اس مثال سے یہ ہے کہ انسان پر شیطان کے خطرات کی مصافت انسان پر واضح کر دی جائے، جبکہ وہ اللہ تعالیٰ سے پناہ نہ مانگے اور نفع دینے والی دعائیں اور اذکار مسنونہ کا اہتمام نہ کرے۔ جو شخص اس بات سے اندھا اور غافل ہو جائے اور اعراض کرنے لگے تو شیطان اس کے ساتھ چمٹ جاتا ہے اور اس کے خیالات اس کے لیے مزین کر دیتا ہے اور اسے مہلت دی جاتی ہے یہاں تک کہ وہ اس کا ایمان لے جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ حَتَّى إِذَا جَاءَنَا قَالَ يَا لَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ فَبِئْسَ الْقَرِينُ۔ اور جو شخص رحمان کے ذکر سے اندھا ہو جائے تو ہم اس کے ساتھ ایک شیطان لگا دیتے ہیں جو اس کا ساتھی بن جاتا ہے، اور وہ ان کو راستے سے روکتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہدایت یافتہ ہے، یہاں تک کہ وہ جب ہمارے پاس آیا تو کہنے لگا، ہائے افسوس کہ میرے اور تیرے درمیان دو مشرقوں جتنی دوری ہو جائے، پس وہ بہت برا ساتھی ہوگا۔ سورۃ الزخرف۔ واللہ المستعان۔ دوسرا سبب، دنیا اور اس کے فتنے۔ انسان کے ایمان میں کمی پیدا کرنے والی خارجی عوامل میں سے یہ دوسرا سبب ہے، کیونکہ ایمان کی کمی اور ضعف کے اسباب میں دنیا کی زندگی کے سامان کے ساتھ اشتغال اور مصروفیت ہے، اور اپنے اوقات کو اس کے طلب میں لگا دینا اور اس کے لذتوں فتنوں کے پیچھے چلنا ہے۔
جب بندے کی رغبت دنیا کے ساتھ حد سے بڑھ جائے اور اس کا دل اس سے چمڑ جائے تو اللہ کی طاعت اور ایمان میں اتنی ہی کمزوری آ جاتی ہے۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں، اور بندے کی دنیا میں رغبت و رضامندی کے اندازے کے مطابق وہ اللہ کی اطاعت سے بوجھل اور آخرت کی طلب سے دور ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں دنیا کی مذمت کی اور اس کی خساست واضح کی اور کئی آیات میں اس کی حقارت بیان کی ہے۔ چنانچہ فرمایا، ترجمہ: جان لو کہ دنیا کی زندگی کھیل تماشا اور زینت اور آپس میں فخر اور مال و اولاد میں زیادہ ہونا ہے۔ جس طرح بارش ہوتی ہے کہ زمیندار کو اس کی انگوری خشک کر دیتی ہے، پھر وہ زور پکڑتی ہے، پھر تم اسے دیکھتے ہو کہ وہ زرد ہو گئی، پھر وہ ایندھن بن جاتا ہے، اور آخرت میں سخت عذاب ہے اور اللہ کی طرف سے بخشش اور رضامندی ہے، اور دنیا کی زندگی تو محض دھوکے کا فائدہ ہے۔ سورۃ الحدید۔ اور فرمایا، ترجمہ: اور ان کے لیے دنیا کی زندگی کی مثال بیان کرے، جس پانی کو ہم نے آسمان سے اتارا تو اس کے ساتھ زمین کی انگوری مل گئی تو وہ بھروسہ کہ اس سے ہوائیں اڑاتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ مال اور بیٹے دنیا کی زندگی کی زینت ہے، اور باقی رہنے والے نیک اعمال تیرے رب کے پاس ثواب کے لحاظ سے اور امید کے طور پر بہتر ہے۔ سورۃ الکہف۔ اور فرمایا، وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ۔ اور وہ دنیا کی زندگی پر خوش ہو گئے اور آخرت کے مقابلے دنیا کی زندگی معمولی فائدہ ہے۔ سورۃ الرعد۔ اور فرمایا، ان الذین لا یرجون لقاءنا ورضوا بالحیاة الدنیا واطمأنوا بها والذین هم عن آیاتنا غافلون اولئک مأواهم النار بما كانوا یکسبون۔ جو لوگ ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے اور وہ دنیا کی زندگی پر خوش اور مطمئن ہو گئے، اور جو لوگ کہ ہمارے آیتوں سے بے خبر ہے، ان لوگوں کا ٹھکانہ آگ ہے، کیونکہ وہ ایسی ہی کمائی کرتے ہیں۔ سورہ یونس۔ یہ آیات دنیا کی زندگی پر خوش اور مطمئن ہونے والوں کے لیے سخت ڈانٹ ہے۔ جو لوگ کہ اللہ کی آیات سے غافل ہیں اور اللہ سے ملاقات کرنے کی امید نہیں رکھتے، اللہ تعالیٰ ان ایمان والوں کی مذمت کر رہے ہیں جو دنیا کی زندگی پر خوش رہتے ہیں۔ چنانچہ فرمایا، یا ایہا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ ثاقلتم الی الارض ارضیتم بالحیاة الدنیا من الآخرة فما متاع الحیاة الدنیا فی الآخرة الا قلیل۔ ایمان والو، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ جب تمہیں کہا جاتا ہے کہ اللہ کی راہ میں کوچ کرو تو تم زمین کی طرف بھاری ہو جاتے ہو؟ کیا تم آخرت کی نسبت دنیا کی زندگی پر خوش ہو گئے؟ پس دنیا کی زندگی کا فائدہ آخرت کے مقابلے بہت قلیل ہے۔ سورہ توبہ۔ حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ: میں تم پر فقیری سے نہیں ڈرتا، بلکہ میں تو اس بات سے ڈرتا ہوں کہ تم پر دنیا پھیلا دی جائے گی جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر پھیلا دی گئی تھی، تو تم اس میں رغبت کرنے لگو گے جس طرح وہ کرنے لگے تھے، تو یہ دنیا انہیں ہلاک کر دے گی جس طرح اس نے انہیں ہلاک کر دیا تھا۔ ایک حدیث کے الفاظ اس طرح ہے، تلہیکم کما الہتہم، وہ تمہیں اس طرح غافل کر دے گی جس طرح پہلے لوگوں کو غافل کر دیا تھا۔ اس کے علاوہ بھی بہت سی دیگر نصوص ہے۔ تو جو شخص اپنے ایمان میں بڑھوتری اور قوت کے ساتھ ساتھ ایمان کی کمزوری اور نقص سے سلامتی چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ دنیا کے فتنوں، غفلتوں اور خواہشات کے ساتھ جہاد کرے۔ یہ بات عملی جامہ تب پہن سکتی ہے جب دو امور پر غور کیا جائے۔ پوائنٹ فرسٹ، ایک،
چیز یہ ہے کہ دنیا اور اس کے جلد ختم اور فنا ہونے پر غور و فکر کیا جائے اور اس کی خصاصت پر غور کرے کہ یہ دنیا حرص کرنے والے اور اس کے طلب کرنے والے سے وفا نہیں کرتی اور یہ بے پناہ ہلاکت، زوال، فنا، افسوس، حسرت اور غم پر غم ہی ہے۔ پوائنٹ سیکنڈ، دوسری چیز یہ ہے کہ آخرت کی طرف متوجہ ہونا کہ وہ پھر ضرور آئے گی اور اس کا دوام و بقا اور اس کی اچھی اور خوش کرنے والی چیزیں دیکھی جائے کہ یہ خیرات کامل اور ہمیشہ رہنے والی ہیں اور دنیا کی چیزیں ناقص اور ختم ہونے والی ہیں۔ تو جب ان دو باتوں پر اچھی طرح غور کیا جائے تو یہ غور و فکر آخرت کی ترجیح کی طرف رہنمائی کرے گا۔ اس تحقیق میں سب سے بڑا معاون سبب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر غور کرنا ہے، آپ کی اور آپ کے صحابہ کی سیرت ہی کو دیکھنا ہے کہ انہوں نے کس طرح اس دنیا کو پس پشت ڈال دیا اور اس سے اپنے دل پھیر لیے اور اسے اس طرح پھینک دیا کہ اس سے الفت بالکل نہ کی اور نہ اس کی طرف مائل نہیں ہوئے، بلکہ انہوں نے اسے جیل اور قید سمجھا اور اس سے بے رغبت رہے۔ اگر وہ چاہتے تو ہر پسندیدہ چیز حاصل کر سکتے تھے۔ آپ پر اس آخرت اور جنت اور اس کے خزانوں کی چابیاں پیش کی گئی، مگر انہوں نے آخرت پر دنیا کو بالکل ترجیح نہیں دی اور انہوں نے جان لیا کہ یہ سب گزرگاہ ہے، یہ اصلی ٹھکانہ نہیں ہے اور انہوں نے اپنا آخرت کا حصہ فروخت کر کے دنیا نہیں خریدی۔ یہ دنیا عارضی اور بادل کے سائے کی طرح ہے جو جلد ہی ختم ہو جاتا ہے اور یہ محض ایک خیال، یہ مکمل نہیں ہوا کہ کوچ کی صدا لگ گئی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں أَفَرَأَيْتَ إِن مَّتَّعْنَاهُمْ سِنِينَ ثُمَّ جَاءَهُم مَّا كَانُوا يُوعَدُونَ مَا أَغْنَىٰ عَنْهُم مَّا كَانُوا يُمَتَّعُونَ۔ بتاؤ، ہم ان کو اگر کچھ سالوں تک فائدہ دے دیں، پھر ان کے پاس وہ چیز آ جائے جس کا وہ وعدہ کیے جاتے ہیں، تو جو انہیں فائدہ دیا جاتا ہے وہ ان کے کسی کام نہ آئے گا۔ سورۃ الشعراء۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ۔ جس دن اللہ تعالیٰ ان کو اکٹھا کرے گا تو وہ اس طرح ہوں گے گویا کہ وہ دن کی ایک گھڑی ٹھہرے ہیں، وہ آپس میں ایک دوسرے سے تعارف کریں گے۔ سورہ یونس۔ اور فرمایا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ۔ اور جس دن قیامت قائم ہوگی تو مجرم قسمیں کھائیں گے کہ وہ ایک گھڑی بھی نہیں ٹھہرے۔ سورۃ الروم۔ اس کے علاوہ اور نصوص بھی اس موضوع پر وارد ہوئی ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمارے دلوں کو ایمان کے پانی سے سیراب کرے اور ہمیں ظاہری و باطنی فتنوں سے محفوظ رکھے۔ تیسرا سبب، برے دوستوں کی محفل اور ساتھ۔ کسی شخص کے ایمان اور اخلاق کے لیے سب سے زیادہ نقصان دہ اور ضرر رساں چیز برے ساتھیوں سے بڑھ کر اور کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔ ان سے میل جول اور دوستی رکھنا نقص و ضعف ایمان کے اسباب میں سے عظیم ترین سبب ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے تو تم میں ہر ایک آدمی یہ دیکھے کہ وہ کس کے ساتھ دوستی لگا رہا ہے۔ حافظ ابن عبد البر رحمہ اللہ کہتے ہیں اس حدیث کا یہ معنی ہے واللہ عالم کہ آدمی اپنے دوست کے افعال دیکھ کر ان کا عادی ہو جاتا ہے اور دین بھی ایک عادت ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ دوستی اس سے لگاؤ جو نیک اور اچھا ہو، کیونکہ بہتری اور خیر بھی ایک عادت ہے۔ اسی حدیث کے معنی میں عدی بن زید کا یہ شعر ہے۔ ترجمہ، کسی شخص کے متعلق کچھ نہ پوچھو بلکہ اس کے ساتھی کے متعلق پوچھو، کیونکہ ہر ایک ساتھی اپنے دوسرے ساتھی کی پیروی کرتا ہے۔ اور ابو عطیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں جب تم نے اس شخص کے ساتھی کو دیکھ لیا تو تم پر اس کی کوئی چیز بھی پوشیدہ نہ رہی۔
اس شعر کا معنی یہ ہے کہ کوئی شخص ناپسندیدہ اور گناہ پر برا ریختہ کرنے والے شخص کے ساتھ میل جول نہ رکھے۔ ہاں، جس سے کوئی خطرہ نہ ہو تو اس سے میل جول رکھنے میں کوئی حرج نہیں۔ ابو سلیمان خطابی رحمہ اللہ کہتے ہیں المرء علی دین خلیلہ کا معنی یہ ہے کہ تم صرف اس شخص کے ساتھ میل جول رکھو جس کے دین و امانت کو پسند کرتے ہو، کیونکہ جب تم اس کے ساتھ دوستی رکھو گے تو وہ تمہیں اپنے دین و مذہب کی طرف دعوت دے گا اور اپنی طرف کھینچے گا، اور تم اپنے دین پر غرور نہ کرو اور نہ ہی اپنے نفس کو خطرے میں ڈالو کہ تم ایسے شخص سے دوستی رکھو جس کا دین و ایمان تمہیں پسند نہ ہو۔ سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ کہتے ہیں اس حدیث میں یوں بھی مروی ہے کہ فرعون کو دیکھو، اس کے ساتھ حامان تھا، حجاج کو دیکھو، اس کے ساتھ یزید بن ابو مسلم تھا جو اس سے برا تھا، سلیمان بن عبد الملک کو دیکھو، اس کا ساتھی رجا بن حیوہ تھا تو اس نے اسے سیدھا اور مضبوط کیا۔ مزید کہا الخلہ دل سے دوستی رکھنے اور اسے دل میں جگہ دینے کو کہتے ہیں، اور یہ الاخاء کی اعلیٰ درجات سے ہے۔ یہ اس لیے ہے کہ لوگ دراصل اجنبی ہوتے ہیں، تو جب ایک دوسرے سے متعارف ہوتے ہیں تو ایک دوسرے سے مألوف ہو جاتے ہیں اور دوست بن جاتے ہیں۔ جب محبت پکی ہو جاتی ہے تو وہ خلت بن جاتی ہے۔ کہتے ہیں لوگ کتار پرندوں کے جھنڈ کی طرح ہے، کیونکہ وہ اسی جبلت پر پیدا ہوئے کہ وہ ایک دوسرے سے مشابہت کرتے ہیں اور ایک دوسرے کی نقل اتارتے ہیں، اسی لیے خیر اور شر میں ابتدا کرنے والا سب لوگوں کے برابر اجر یا بوجھ دیا جائے گا۔ بعض حکماء کہتے ہیں دوستی کی بنیاد ہم شکل ہونے پر ہے، اور جو دوستی مشاکلت پر نہ ہو وہ جلد ٹوٹ جاتی ہے۔ برے ساتھیوں سے میل جول رکھنے سے منع کیا گیا ہے اور ان کے ساتھ ہم نشینی سے ڈرایا گیا ہے، کیونکہ انسانی طبیعت اقتدار اور تشبہ پر پیدا کی گئی ہے تو وہ اپنے ساتھی سے مشابہت اختیار کرتا ہے۔ علم کی تلاش والوں سے ہم نشینی کرنا علم کے حصول کا شوق پیدا کرتا ہے، اور دنیا سے بے رغبت لوگوں کی ہم نشینی سے دنیا سے بے رغبتی پیدا ہوتی ہے۔ خواہشات کی پیروی والوں اور اہل بدعت کی مجلس میں بیٹھنا بدعت اور خواہش کی رغبت پیدا کرتی ہے۔ دنیا کے حرص کے دل دادا لوگوں کی ہم نشینی بھی دل میں حرص پیدا کرتی ہے۔ اس لیے ہر شخص پر لازم ہے کہ اچھے ساتھی اور اچھے ہم نشین اختیار کرے جن کے میل جول میں خیر اور نفع ہو، اور برے ساتھیوں سے بہت زیادہ بچنے کی کوشش کرے۔ جو شخص سلف صالحین کے حالات پر غور و فکر کرتا اور ان کی سیرت گہری نظر سے دیکھتا ہے وہ یہ بات جانتا ہے اور دیکھتا ہے کہ وہ برے فاسق بدعتی ساتھیوں سے بچنے کی تاکید کرتے تھے۔ سیدنا ابو درداء رضی اللہ عنہ کہتے ہیں آدمی کا چلنا، داخل ہونا اور محبت کرنا اس کی سمجھ میں سے ہے۔ ابو قلابہ ابو درداء رضی اللہ عنہ کی یہ روایت بیان کرنے کے بعد یوں کہتے ہیں کیا تم شاعر کا یہ شعر نہیں دیکھتے کہ وہ کہتا ہے ترجمہ کسی شخص کے متعلق کچھ نہ پوچھو بلکہ اس کے ساتھی کو دیکھو، کیونکہ ہر ایک ساتھی اپنے دوسرے ساتھی کی پیروی کرتا ہے۔ اصمعی رحمہ اللہ اس شعر کے متعلق کہتے ہیں میں نے کوئی ایسا شعر نہیں دیکھا جو اس سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے قریب ہو۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا لوگوں کو ان کے دوستوں پر قیاس اور اعتبار کرو، کیونکہ آدمی دوستی اس سے لگاتا ہے جس سے وہ اچھا سمجھتا ہے۔ اعمش رحمہ اللہ کہتے ہیں سلف کسی آدمی کے متعلق 3 چیزوں کے بعد کچھ نہیں پوچھتے تھے۔ پوائنٹ فرسٹ اس کا چال چلن، پوائنٹ سیکنڈ اس کے اٹھنے بیٹھنے کی جگہ، پوائنٹ تھرڈ لوگوں سے اس کا دوستی لگانا۔ سفیان رحمہ اللہ کہتے ہیں کسی آدمی کے بگاڑنے یا سنوارنے میں اس کے ساتھی سے زیادہ مؤثر اور کمائی کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔ سیدنا قتادہ رحمہ اللہ کہتے ہیں اللہ کی قسم ہم نے کسی آدمی کو نہیں دیکھا مگر وہ جن لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے ان کا ہم شکل اور انہی جیسا ہوتا ہے، تو نیک لوگوں کے ساتھ ہم نشینی اختیار کرو تاکہ تم ان کے ساتھ ہو اور ان جیسے ہو جاؤ۔
فضیل رحمہ اللہ کہتے ہیں مومن کے لیے لائق نہیں کہ وہ ہر اس آدمی کے ساتھ بیٹھ جائے جس سے وہ چاہے۔ اس بارے میں بہت سارے آثار ہیں جن کو ذکر کرنا طوالت کا باعث ہوگا، اور میں نے ان میں سے منتخب چند ایک اقوال ذکر کر دیے ہیں جو کافی و شافی ہیں۔ جس شخص نے مذکورہ آثار میں غور و فکر کیا تو اسے معلوم ہو جائے گا کہ برے اور اہل فسق و فجور کے ساتھ میل جول خطرے سے خالی نہیں، اور اس سے دین و اخلاق خطرے میں پڑ جاتے ہیں۔ پس تم دیکھو گے کہ ایک آدمی سیدھا سادہ پاک دامن اور نیک ہے، مگر جب برے اور فاسق و فاجر لوگوں کے ساتھ میل جول رکھتا ہے تو ان کے ساتھ ان کی طرح فاسق فاجر بن جاتا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا اس کی مخلوق میں طریقہ ہے، جیسے کہا جاتا ہے الصاحب الصاحب، کہ دوست کھینچ لاتا ہے اور گھسیٹ کر لے جاتا ہے۔ اس طرح فاسق و فاجر لوگوں کے میل جول رکھنا ایمان کی کمزوری کا سبب ہے، سب سے بڑا سبب ہے، اور یوں کبھی کبھی وہ بالکل ختم ہو کر لاشعی ہو جاتا ہے، اور یہ ان کی برائی کی حالت کی وجہ سے ہے یا ان سے میل جول کے حساب سے ہے۔ تو ہمارے زمانے میں جو جدید چیزیں آ گئی ہیں ان کا غلط استعمال بھی برے ساتھی کے حکم میں ہے، بلکہ بعض دفعہ تو ان کا معاملہ تو اس سے زیادہ شدید ہے، جیسے انٹرنیٹ، ٹی وی ڈش، اینٹینا اور موبائل وغیرہ۔ یہ سچ مچ افسوس کا مقام ہے ہمارے مسلمانوں کے بیٹے اور بیٹیاں انٹرنیٹ، ٹی وی اور اینڈرائیڈ موبائل کے سامنے گھنٹوں بیٹھے رہتے ہیں۔ وہ اپنے کانوں اور آنکھوں کو اس پر لگائے رکھتے ہیں اور دل سے ان کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اور جیسے جیسے دن گزر رہے ہیں یہ بری سوچیں اور افکار پھیل رہے ہیں اور اس کی بنیادیں گہری ہو رہی ہے۔ یہ عقلوں کی پرورش کرتے ہوئے افکار کو غذا پہنچانے میں مصروف ہے، اس سے برائی اور بگاڑ بڑھ رہا ہے۔ مسلمانوں پر واجب ہے کہ وہ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو تباہی کی ان کدالوں اور شر کے راستوں سے بچائے۔ یہ معاملہ خطرے کی انتہا تک پہنچ چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام اسباب سے بچانے والا ہے، اور جو شخص اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی پکڑے تو وہ اسے ہدایت دیتا ہے۔ اللہم اصلح لنا دیننا الذی هو عصمۃ امرنا واصلح لنا دنیانا التي فيها معاشنا واصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحیاة زیادة لنا في كل خیر والموت راحة لنا من كل شر۔ خاتمہ۔ اے میرے معزز بھائی، میں نے متفرق مقامات اور مختلف جگہوں سے بطور بصیرت اور بطور بچاؤ ایمان کی کمی و پیشی کے اسباب کا ایک مبارک مجموعہ آپ کے لیے جمع کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے میں اپنے لیے اور آپ کے لیے دعا گو ہوں کہ وہ ہمیں توفیق اور استقامت بخشے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم وبارک وانعم علی عبدہ ورسولہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔